علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے برادروں، میرے عزیزوں، ہم اہل سنت و جماعت کے اکثر و بیشتر مقررین کی ہم نے تقریریں سنی۔ آج سے میں آپ کو کہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آج تک 30-35 سال میں ہمارے مقرروں کا یہی رویہ رہا ہے کہ ان کی تقریر کی ابتدا بھی رد وہابیہ اور انتہا بھی رد وہابیہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ رد وہابیہ نہیں کرنا چاہیے، میں اس کا مخالفت نہیں کر رہا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مخالفت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں 20-25-30 سال پہلے ہمارے علماء بہت رد وہابیہ کرتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ ایسے میں نے میرے خود گروپ کے، ہمارے محلے کے، ہمارے علاقوں کے بہت سے ایسے کٹر سنی بھی دیکھیں جو آج کٹر وہابی ہیں، کٹر دیوبندی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے پاس تبلیغ کرنے کا صحیح طریقہ ہی نہیں ہے۔ اب علماء بریلی کو، علماء کو بولو تو وہ تو پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹیں، ہے نا، پھر وہ بہت حوالے لے کے اور دلیل لے کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ خیر، مجھے ان کی بات تو نہیں کرنا ہے، لیکن آج تک ہمارے علماء نے عقائد کے لحاظ سے بہت ہی اچھی خدمت کی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن رد وہابیہ کے معاملے میں ہمارے علماء سے میں متفق نہیں ہوں کہ ان کے پاس جو طریقہ عوام کو سمجھانے کا ہونا چاہیے وہ قریب قریب میرے ذہن سے باہر ہے، میرے دماغ سے باہر ہے۔ تو عقائد تو ہمارے علماء نے عوام کے مضبوط کیے، لیکن عملی اعتبار سے ہمارے علماء قریب قریب بہت دور رہے اور پابند کرنے میں عوام اہل سنت کو۔ لیکن دیوبندی جماعت نے آپ دیکھیے، آپ اگر وہ کامیاب ہوئے تو وہ صرف نماز، روزہ اور عمل اور حدیث کی بات کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، جبکہ ہمارا رویہ رد وہابیہ میں کھل کر رہا، لیکن ان کا رویہ کبھی بھی انہوں نے پلٹ کے علماء اہل سنت کا جواب نہیں دیا، خوب کھل کر، جس طرح یہ وہ دنیا بھر کی باتیں جو مطلب پبلک تو یہی سمجھے کہ بھائی ان کے پروگرام میں جاؤ تو یہ لوگوں کی برائی کرتے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں، یہ وہ، لیکن سمجھے آپ، کیونکہ وہ برائی کے مفہوم کو سمجھتی نہیں عوام۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیوبندیوں نے کبھی بھی کھل کر اہل سنت و جماعت کا رد نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے عقائد کو ہی پر فوش کرتے رہے، روشنی ڈالتے رہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عوام ٹوٹی اور ہزاروں دیوبندی، سنی دیوبندی بن گئے۔ لیکن دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت کی اگر کمر توڑی ہے تو وہ ہے دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی۔ میرے عزیزوں، یہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی ایسی خدمت کی اور لوگوں کے دلوں میں غوث اعظم، حضور غریب نواز، اولیاء کرام کی محبتیں ڈالی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی محبت ڈالی۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عالم، کچھ مولانا ان کی سخت مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے ایک بھی سنی نہیں بنایا ہوگا۔ اور آپ حد دیکھیے کہ علامہ الیاس عطار قادری صاحب کی خدمت دیکھیے، اللہ اکبر۔ میں نے ان کی جیسی خدمت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور کچھ بعض علماء کے بعد اگر اس صدی میں اگر کسی نے عملی اعتبار سے اگر کوئی خدمت انجام دی ہے تو وہ علامہ الیاس عطار قادری مدث اللہ نورانی ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ بعض سنیوں کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، مسجدوں میں گھسنے نہیں دے رہے، اور وہ ان لوگوں کی بات، وہ لوگوں کا فتویٰ جنہوں نے علامہ الیاس قادری پر اعتراضات کیے، کیا اعتراض کیے وہ میں نہیں کہتا، لیکن ان پر عمل کر رہے ہیں اور ان کو اپنے مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے اور ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے لیے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ حرف آخر ہے، اسی طرح فاضل بریلوی کے بعد اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد اور ان کے ہم عصر علماء کے بعد اگر کوئی ہے
تو حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین شیخ الہند استاذ العلماء حکیم الامت شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ سید محمد مدنی مد ظلہ نورانی کا فتویٰ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ انہوں نے ایک کتاب شائع کی دعوت اسلامی کا تنقیدی جائزہ۔ یہ وہ کتاب رہی جس کو ہمارے علماء نے آنکھوں سے لگایا، علماء مبارک پور نے آنکھوں سے لگایا، اور وہ مخالفین جو اس دعوت اسلامی کے قائل نہیں ہیں اور جو حضور شیخ الاسلام کے اس کتاب کے قائل نہیں ہیں، وہ تو اس کتاب کا جواب دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ نہ دے بھی سکتے ہیں، نہ ان کا اتنے پاس علم ہے کہ وہ شیخ الاسلام مد ظلہ نورانی کی تحقیق کو وہ رد کر سکیں۔ خیر، مجھے ان کی طرف لے کے نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد آپ علماء اہل سنت کے بے شمار ایسے علماء ملیں گے، حضور غازی ملت اور دیگر مسلک کے اہل سنت و جماعت کے معتبر علماء جنہوں نے دعوت اسلامی کو سراہا ہے اور دعوت اسلامی کی تبلیغ کی تعریف کی ہے، اور ان کے ویڈیو آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، واٹس ایپ پر گھوم رہے ہیں کہ انہوں نے دعوت اسلامی کی کیسی تعریف کی ہے، اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ آپ علامہ الیاس عطار قادری مد ظلہ نورانی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، اور یہ اہل سنت و جماعت کی ہی ایک جماعت ہے، ایک دعوت اسلامی یہ سنی اہل سنت و جماعتی کا ایک شاخ ہے جو مسلک کے اہل سنت و جماعت کو فروغ دے رہی ہے، اور انہوں نے ایسی خدمات انجام دی ہے جو میں آپ کو کیا تعریف کروں، میں آپ کو کیا کہوں۔ وہ لوگ جو ان کا انگشت نمائی کر رہے ہیں وہ اہل سنت کا کچھ بھی کام نہیں کر رہے سوائے نقصان کے اور تنقید کے۔ کوئی بھی مجھے بتاؤ، حضور شیخ الاسلام مد ظلہ نورانی کے جتنے بھی فتوے منظر عام اور حضرت نے جتنے فتوے دیے، ان لوگوں نے سب پر تنقیدی سوالات کیے۔ علامہ الیاس عطار قادری مد ظلہ نورانی کی تبلیغی کام پر ان لوگوں نے تنقیدی سوال کیے، اور ان کا آپ کام دیکھو تو 0 صرف ابا قبا چبا پہن کے اور تقریر کر لینے سے سنیت کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو کام ہوتا ہے پریکٹیکل کر کے دکھانا، اور علامہ الیاس عطار قادری مد ظلہ نورانی نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو چہرے پر داڑھی کر دی، سر پر امامہ اور سنت رسول کے مطابق ان کا لباس کر دیا، 5 وقتہ نماز کر دی اور سنت کے پابند کر دیا، اور ان کو لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی میں اہل سنت کی کیا خدمت کی۔ بغیر ہدیے کے تم تقریر نہیں کر سکتے، اور علامہ الیاس قادری دنیا میں واحد ایک دعوت اسلامی کی ایسی چینل ہے، پوری دنیا میں پوری ورلڈ میں واحد ان کی ایسی ایک چینل ہے جن کی چینل میں کوئی بھی ایڈورٹائز نہیں، کوئی بھی خاتون نہیں۔ تم کیا خدمت کرو گے؟ سینکڑوں ملک میں دعوت اسلامی سنت کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، رسول کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، اولیاء کرام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے محلے میں صحیح تبلیغ نہیں کر پا رہے ہو۔ تو میری لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ علماء اہل سنت کو دیکھیں کہ علماء اہل سنت نے علامہ الیاس عطار قادری دعوت اسلامی کو کیسا سپورٹ کیا ہے۔ میں تمام کے تمام ویڈیو کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، آپ دیکھیے، اور ان ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیے جو خود تو کچھ نہیں کر پاتے اور دعوت اسلامی پر تنقیدی سوالات کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اور علامہ الیاس قادری صاحب پر جو کچھ بھی انگشت نمائی کرتے ہیں توبہ کر لیں، بہت بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بات سنیے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتکم العالیہ، ان کے ساتھ کسی کو 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس بندے نے اپنی زندگی کو صرف اس پہ لگا دیا کہ اللہ کے محبوب کی سنت کے رنگ میں جوانوں کو رنگ دیا۔ اس سے بڑی کون سی کرامت دیکھنی ہے لوگوں نے؟ اس سے بڑا کون سا کمال دیکھنا ہے؟ اور اللہ خیر صلاح۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ میں ابھی تک کسی کو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ مولانا کی جانب اشارہ کر کے کوئی کلمہ ایسا کبھی کوئی بھی نہ کہے، ورنہ پھر مجھے بڑی صحیح طرح سے مرمت کرنی آتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں مولانا کی دل و جان سے کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا دعوت اسلامی سے متعلق علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا آپ کی ملاقات مولانا الیاس قادری صاحب سے ہوئی؟
دیکھیے ہمارا موقف تو یہ ہے کہ یہ سنیوں کی جماعت ہے، اور مولانا الیاس قادری صاحب کو میں کم سے کم آج سے 35 سال پہلے جانتا ہوں. تو اب آپ بتائیے ان کی کیا عمر ہوگی جب سے میں ان کو جانتا ہوں. تو اس لیے وہ ایک سنی صحیح العقیدہ ہیں، لہذا ان کی جو یہ دعوت اسلامی ہے یہ بہرحال یہاں تبلیغ کا کام کر رہی ہے، اور علماء اہل سنت جو ہیں ان سے تعاون فرما رہے ہیں. سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو مجھے کئی ملکوں میں، کیونکہ میرا کئی ملک میں آنا جانا ہے، تو مجھے کئی ملکوں میں یہ نظر آتے ہیں. مجھے انداز یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری رضوی صاحب نے محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو عام بھی کیا ہے، اسی کے ساتھ میں عشق اعلیٰ حضرت بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا ہے. اللہ کا احسان و کرم. تو یہ بہت اچھا کام ہے الحمدللہ. اور مجھے پتہ لگا کہ یہ کئی ملکوں میں یہ دعوت اسلامی پھیل گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلک اعلیٰ حضرت کو اور عام کرے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے سے اور دین کی مدد اور دین کی خدمت ہم سب دیکھ سکیں اپنے آنکھوں سے. آج تو ہم یہ بمبئی کا زمین پر فیضان مدینہ کا جو مرکز دیکھا تو اس کا دیکھ کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. دل کی تہی گہرائیوں کے ساتھ امیر اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس قادری حفظہ اللہ تعالی کو گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ خیال، وہ دل کا درد جو امت کے لوگ اپنے سینوں میں دبائے اور چھپائے پھرا کرتے تھے، اسے انہوں نے محسوس کیا، اور اپنے بزرگوں کی ایما پر اور اپنے مرشد کا فیضان ساتھ میں لے کر، ان کی دعائیں ساتھ میں لے کر اس تحریک کی بنیاد ڈالی، جسے دنیا اہل سنت والجماعت کی واحد عوامی اور اسلامی تحریک دعوت اسلامی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. آج مجھے بہت خوشی ہے جس تنظیم نے سب سے آگے بڑھ کے حصہ لیا ہے اور احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے جس تنظیم نے اور سنتوں کی تبلیغ کے ذریعے سب کے سینوں کو مدینہ بنایا ہے، وہ تنظیم کوئی اور نہیں، وہ دعوت اسلامی. من كل البلاد أتينا بقوة روحانية أولياء الله، وخاصة منهم سيدي وشيخي وإمامي سيدنا محمد إلياس. حضور فرما رہے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں سے اور مختلف دنیا کے ممالک سے یہاں پر جو اللہ عز و جل کے اولیاء اللہ کی نظر عنایت کی ہے، اور ان سب میں جو خاص نظر عنایت ہم سب پر اور مجھ پر ہے، وہ میرے امام اور میرے شیخ امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت اللہ مولانا محمد الیاس ستار قادری ہیں. ہمیں سنت ہی تو ہماری پہچان ہے، اور جو سنت پھیلائے اسی پہ تو بندہ قربان ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے امیر جماعت مولانا الیاس قادری کے بارے میں. میں نے کہا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ کاٹھیا واڑ کا پروڈکشن ہے، میں مدینے کا. لیکن جس مدینے کو چھوڑ کر ہمارے باپ دادا انڈیا میں اسلام پھیلانے آئے، وہ پورا مدینہ میں نے الیاس قادری کے سینہ میں دیکھا. مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے، بقی میں لیٹنا چاہتا ہے، صحابہ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے. اور جب وہ فیضان پہ اترتا ہے تو اپنے فیضان خاندان نہیں پیش کرتا، فیضان سنت پیش کرتا. شکر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے، اس کو کہنا چاہیے کہ پوری طرح قربانی دی، اپنی ساری جوانی لگا دی ہے اور کام کیا، اور ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہے. دیکھیں تنظیمی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں کچھ اور، لیکن ماشاءاللہ تربیت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے بڑا اچھا کام ہوا ہے. اور اب اور زیادہ خوشی ہے کہ علمی کام بھی ہو رہا ہے. خاص طور پر آپ نے جو فتاوی رضویہ شریف کو مرتب کیا ہے کہ کہاں ایک شخص جو 30-40 جلدیں لے
اور پھر ڈھونڈے جی۔ ایک CD میں آپ نے اس کو سرچ کے حوالے سے جمع کیا. میں آپ کے ان کاموں کی بہت قدر کرتا ہوں. میڈیا کا دور ہے. جی جی ہمیں ہر سطح پر جا کر سچ کی آواز کو بلند کرنا ہے, گھر گھر پہنچانا ہے. وہ جو ایک نعرہ لگاتے ہیں نا حضرت مولانا کہ مجھے اپنی اور سب کی اصلاح کی کوشش جی کرنی ہے, وہ مدنی مقصد ہے ہمارا, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ انشاءاللہ. چیز اس کے لیے لازمی بات ہے. مجھے لکھنا پڑے, مجھے بولنا پڑے, یہ سب کوششیں ہیں. جی جی تو السعی منا والاتمام من اللہ. ہمارا کام کوشش کرنا ہے, پورا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام. تو اللہ تعالیٰ کرے. کہ گھر بیٹھی خواتین جا نہیں سکتی, جی بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ کام میں بھی لگے رہیں گے تو آواز تو جا رہی ہے نا. الحمدللہ. ان دنوں میں بات یہ ہے کہ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہے, انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا. اس پر کچھ لوگوں کو رنج ہوا اور انہوں نے باتیں بتانا شروع کر دیں اور ان سے جھگڑے شروع کر دیے, اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان صحبت کو نہیں دیکھ رہے کہ آخر وہ صحابی کس پیغمبر کے ہیں, اور ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اپنی زبان سے کتنی بار اس انداز میں لیا کہ معاویہ کو بلاؤ کہ آئے اور حدیث لکھے, آئے اور آیت لکھے, آئے اور میرا خط لکھے. یعنی کتنا رازدان سمجھا. الرحمن الرحیم. آج جامعہ فیضان مدینہ میں حاضری کا موقع نصیب ہوا. تمام شعبہ جات کو تو نہیں دیکھ پایا, لیکن چند شعبہ جات کو دیکھ کر قلبی مسرت اور فرحت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی اور عروج نصیب فرمائے, اور اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اس مرکز کو ایک بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے اور ہم سب کو خیر اور برکت عطا فرمائے. عالم اسلام کو عزت, عروج اور بانک اعلیٰ حضرت بریلوی کیونکہ ہر جگہ رضویاں دا بھی ہے, تاریاں دا سبحان اللہ, تے یہ سارا فیض تے کوئی جگہ ہی ہے. یہ تے کھلن رسول اللہ تے کوئی جناب چنبیلی دا, کوئی غلام دا, یہ تے لوگ کی خوشبوان, یہ سارے رسول اللہ دی. میں جن لوگوں کی دل اور روح سے عزت کرتا ہوں ان میں ایک مولانا محمد الیاس قادری کل بھی, اور میں انہیں اس دور میں جن لوگوں نے بڑا احسان کیا ہے نا امت کے ساتھ, ان لوگوں میں ایک آدمی میں ان کو جانتا ہوں. لیکن اس کا یہ معنی بالکل نہیں ہے کہ میرے کو تعریف کرنے سے کوئی بزرگ بڑا ہو جائے گا. میری تعریف کرنے سے انہوں نے کام کیا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ کیا ہے اور بڑی جد و جہد کے ساتھ کیا ہے, اور ان کے عقائد, ان کے نظریات وہی نظریات ہیں جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے نظریات ہیں, اور مضبوط افکار و نظریات کی مالک بخش. کسی شخص کے طریقہ کار سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک ہو, عمل مضبوط ہو اور تقوی کی دولت اللہ نے دی ہو تو پھر اسے سلوٹ ہی کرنا چاہیے. یہی اس کا بنتا ہے. اللہ انہیں صحت والا, اور میرے ساتھ تو ان کی بڑی محبت ہے. میں کچھ دن پہلے درالیل ہو گیا تھا تو وہ مکہ شریف میں تھے, جانے کے ذریعے سے کچھ دوست آئے تو ان تک پیغام پہنچا, تو وہاں سے انہوں نے میرے لیے بڑی دعائیں کرائیں, بڑی میرے ساتھ انہوں نے محبت کا جو ہے وہ رویہ رکھا. اور الحمدللہ تعالی میں کہہ چکا ہوں کہ جن لوگوں کو میں قلب سے چاہتا ہوں اور نجی محفلوں میں جن کی تعریف کرتا ہوں ان میں بڑا نام حضرت شیخ کا ہے. اللہ انہیں بلندیاں عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیں. نکلے قافلوں میں ان کے ساتھ سفر کریں, صحیح العقیدہ قافلوں والوں کے ساتھ. مجھ پر اپنے ایمان کی ضمانت چھوڑ دیں. قیامت میں میرا گریبان پکڑیے گا. میں کہتا ہوں نکلو ان کے ساتھ, جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرو, جاؤ اجتماعات میں جاؤ, ہر امام باندھو, ان کی سے نمازیں سیکھو, مسجدوں میں بالغان کے مدرسوں میں دین سیکھو. ان کے پاس بیٹھنے سے تمہیں حضور کے ذکر کی خوشبو ملے گی. اپنے بچوں کی ایمانوں کی اور سنیت بچانے اور پھیلانے کی. لیکن ان دو جماعتوں نے بڑا کام کیا. یہاں آنے کے بعد میں نے مشاہدہ کیا, دعوت اسلامی, سنی دعوت اسلامی, ان کے امیروں کو اللہ پاک اور زیادہ خدمت کی توفیق بخشے, اور جو اس کے کارکنان ہیں, جو مبلغین ہیں, جو سنیت کی انتھک کوشش کر رہے ہیں سنیت کی خدمت کی, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے.
ان اللہ ترجمہ تو کر کے میں نے دسی تو کیڑا ترجمہ کر دیں. ان اللہ یبعث لہذه الامه علی راس کل 100 سنۃ، ہر 100 سال کے سرے پر کنارے پر اللہ اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک آدمی ایسا بھیجتا ہے. وہ آدمی بڑا تگڑا ہوتا ہے جو اس 100 سال کے اندر دین کے اوپر جو کسی نے گرد اور غبار ڈالی ہوتی ہے وہ آ کر صرف ایسے ہی کہتا ہے لبیک، وہ ساری گرد اتر جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس صدی کے اندر پچھلی صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت ہیں، اس صدی کے بڑے مجدد بھی اعلیٰ حضرت ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے قدموں میں 2 مجدد کھڑے ہیں. ایک نے علم کے رنگ میں دنیا میں انقلاب برپا کیا، اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں، اور ایک نے حضور کے گستاخوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے پتلے پھاڑ کے رکھ دیے، اسے امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی کہتے ہیں. غلاموں میں ایک نام امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا بھی، جنہوں نے صرف مولا علی کا نام نہیں لیا، مولا علی کے مشن کو زندہ کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولا علی کی فکر کو زندہ کیا ہے. علی جمع القرآن والقرآن مال. دکھاؤ کوئی تنظیم، دکھاؤ کوئی سب پیر خانہ، دکھاؤ کوئی عالم جس کا اتنا بڑا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہو، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں طلباء پڑھ رہے ہوں. آؤ، آپ کو دعوت ہے آپ کی خدمت میں. دعوت اسلامی صرف امیر اہل سنت کی مخصوص کوئی تنظیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہر میرے نبی کی عاشق اتار ہیں حضرت خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دوسرے ہیں حضرت خواجہ علاء الدین اتار، حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ. اور تیسرے ہیں ہمارے اتار امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی مدد اللہ علی، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور حضرت کو دیکھ کے حضرت اسلاف یاد آتے ہیں. حضرت یہ اب جو رہ گئی نا خانقاہوں میں بس کرامتیں نہیں تھیں حضرت، وہاں علم ہوا کرتا تھا. وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مدنی مذاکرہ، وہ مدنی مذاکرہ دیکھ کر مجھے یاد آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس ایسی ہوتی ہوگی. حضرت بیٹھے ہیں، امام یوسف بیٹھے ہیں، امام ظفر بیٹھے ہیں، امام محمد بیٹھے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر حضرت علم پر گفتگو کی جائے. بھائی یہی تو ولایت ہے، یہی تو کمال ہے، اور کیا کمال ہے. حضرت جدید آلات کے ذریعے دعوت اسلامی جو سنیت کا کام کر رہی ہے اس سے بھی میں آگاہ ہوا. جہاں تک دعوت اسلامی کے تبلیغی مشن اور اس کے کام کا تعلق ہے، بہت حد تک میں اس کے کام سے مطمئن ہوں. خصوصاً جو اکابرین کی تصانیف کے تعلق سے دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے، اپنی خدمات پیش کر رہی ہے، اور خصوصاً اس میں ہمارے بزرگوں کی جو قدیم کتابیں اس کو جو تخاری کے ساتھ پیش کرنے کا ایک سلسلہ دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے. یہ ایک بہت بہترین سلسلہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ. ساتھ ہی جو درس نظامی اور دیگر شعبات جو ابھی دعوت اسلامی چلا رہی ہے، یقیناً یہ اہل سنت والجماعت اور مسلک اہل حدیث کو مضبوط کرنے والے کام ہیں. حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علی کی ذات کا تعلق ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں دنیا سنیت میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. خصوصیات جو نوجوان بیرا روی کے شکار ہے ان کو سنتوں کے پیکر اور سانچے میں ڈھالنا یہ ایک بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ان کے حوصلوں میں جو ہے بلندیاں عطا فرمائے، اور ان سے دین و سنیت اور خصوصی طور پر مسلک اعلی حضرت کا کام اسی طرح لے. مدنی چینل کی جہاں تک بات ہے تو میڈیا پہ میں خود کام کرتا ہوں، اور میڈیا کی افادیت اور اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کو میں نے محسوس کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں خود اس تعلق سے کام کرنے کا حامی ہوں. اور مدنی چینل جو ایک کام کر رہی ہے، گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں دین و سنت کے تعلق سے جو سیکھنے کو ہماری عوام کو مل رہی ہے. ایک بہت یہ الزام ہے، اور نبوت کا دعویٰ اگر کوئی کرے گا تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا. یہاں تک کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور سامنے والا یہ کہے کہ میں تمہیں نبی مان لوں گا جب تم معجزہ دکھاؤ گے، وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے آقا کے بعد کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، تو معجزہ مانتے ہی کیوں نبوت قبول کرنے کے لیے. تو دلیل کے طور پر جو نبی ماننے کے لیے معجزہ مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. الیاس قادری صاحب الحمدللہ
سنی ہیں. کچھ مسائل میں ہمارے علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن عقیدے میں اختلاف نہیں ہے. ہمارے حضور سیدی تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر نے بھی واضح طور سے فرمایا وہ سنی ہے اور کبھی بھی گمراہ نہیں کہا، نہ ہی بد مذہب کہا، نہ ہی 1000 طارق جمیل اکٹھے کرو، الیاس قادری کی جوتی کے ساتھ نہیں ملتے. خدا کی قسم مجھے بتاؤ اتنا متقی پرہیزگار عالم جس نے نجدیت کے تابوت میں ایسا کیل ٹھونکا ہے، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ القدسی، جو ان کا ورک ہے پوری دنیا میں دیکھو بھائی، جو کام کرے اس کو سلام ہے، سیدھی سی بات ہے. دیکھے جو بیچارے ایسے ہی پگڑیاں بدل، وہ جی ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے ہیں وہ خارجی ہیں. میں نے کہا اچھا اب دعوت اسلامی والے خارجی ہو گئے تو محترم آپ اپنے ابے کا نام بتائیں، تیرا باپ کون ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو ایک تقریر کرے اور 70,000 تو گڑ 10 محرم نو تو تقریر نہیں کردا. یہ دعوت اسلامی والا بابے نے تو 1.5 لاکھ مرید نکال دیا تھا کہ 8، 9، 10 محرم کو امام علی مقام کے مشن کے لیے سفر کرو. لوگ بازاروں میں گھومتے نے، بتاؤ حسین وہاں نماز اور قرآن پڑھتا رہا، ہم مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے. بتا تو حسینی مشن پہ کام کر رہا 70,000 لے کے یا بابا الیاس قادری کر رہے ہیں؟ بتا کون کر رہا ہے؟ غیرت کر، اپنے جملوں پہ غور کر، چند چمچے کڑچھوں کو راضی نہ کر. میں نے ایک ملا کی تقریر سنی، چنگا ہٹا کٹا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے اور کہتا دعوت اسلامی والے مسواک سے پیار کرتے ہیں، جس کو نبی نے منہ میں پھیرا ہے تو اہل بیت سے. اگو چپ کر گیا تو سامنے لے واہ 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 واہ. میں نے کہا یار اس بندے کو اگر وہ میری یہ بات سنے تو مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے، چھوٹا بھائی سمجھ لے. تو میں کہتا ہوں اس کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے. کیا تو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دعوت اسلامی والے اہل بیت سے پیار نہیں کرتے؟ میرے پیر و مرشد کہتے ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دو، اگر ایک ایک قطرے سے یا علی کی آوازیں نہ آئے تو کہنا الیاس قادری ہی نہیں. اکثر اور بارہا اور کئی محافل کے اندر میں نے یہ باقاعدہ اعلان کیا ہے مدنی ماحول کا زندتے ہوئے کہ مجھ میں جو رنگ ہے، یہ جو رنگ نظر آ رہا ہے، جو ایک ظاہری حلیہ جسے کہہ لیجئے، تو یہ سب بھی الحمدللہ اسی ماحول کی برکت ہے. سبحان اللہ. اور میں نے بہت قریب سے جو ہے قبلہ امیر سنت کو دیکھا ہوا، ان کے ساتھ قریب، بہت زیادہ قریب رہ کے وقت گزارا ہے. اور بڑی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، اور آج بھی بڑا پیار ہے، محبت ہے، ایسی بات نہیں. تو آج بھی وہ مجھ سے بڑا محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. اور میں اپنے محسن کا جو ہے وہ احسان نہیں بھول سکتا.